کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ حاضرین گرامی، دوران نعت ہی ہمارے ملک پاکستان کے عظیم شخصیت جماعت اہل سنت کے ایک عظیم خوبصورت عالم دین بڑی میٹھی گفتگو فرماتے ہیں۔ آج ان کی مہربانی کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنی معروضات کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہمارے گاؤں میں تشریف لائے۔ دوران نعت ہی وہ سٹیج پر جلوہ گری فرمائی۔ میری مراد واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عبداللہ آصف مصطفی صاحب دامن برکاتہ خصیہ۔ میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز، عالی مرتبت، ذی وقار، محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے میزبان عالی مرتبت منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے لوگوں کو جمع کر کے اتنا خوبصورت پنڈال سجا کر چند لمحوں کے لیے مجھے حضور علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنے کا موقع فراہم کیا، اور میں بار دیگر جو ہے انتظامیہ کا ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے جو وعدہ کیا اس کے مطابق آتے ہی جو ہے وہ مائک بھی پیش کر دیا۔ لائن کو اس کا بھی صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ اور میری محفل کے نقیب محترم، میں ان کے نام سے تو واقف نہیں، اللہ ان کو بھی جزا عطا کرے۔ مقصود تو دعوت دینا ہی تھا، اگر یہ بھی 20 منٹ لگا لیتے تو شاید کوئی حرج بھی نہیں تھا، چونکہ چلتا ہے ہماری محافل میں، لیکن انہوں نے اگر جو ہے وہ 2 منٹ بھی بچائے ہیں تو اللہ ان کو بھی اس کا بہتر صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ میں مختصر وقت میں لمحہ لمحہ آپ کی توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یقین جانے میں اتنے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ آج بھی اللہ کی توفیق سے لوگ رات جاگ کر، سوشل میڈیا آ گیا تو کسی نے کہا تھا کہ اب محفلوں میں وہ زور نہیں رہے گا، لیکن الحمدللہ آج بھی وہ تڑپ باقی ہے، اور لوگ دین سیکھنے کے لیے رات جاگنا بھی پڑے تو اس کے لیے وقت نکال کر آتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ لمحہ لمحہ ہم حضور علیہ السلام کی مدح و ستائش اور ان کی سیرت کے پہلوؤں میں محو ہو جائیں، اور اس دعا کے ساتھ سنیں کہ جو ہم سنیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر سے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں، اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت
خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ، سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے نا، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزت عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا ہوں۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں۔ ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا، فرمایا جس کا باپ راضی ہے میں محمد اس کو ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی، کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا، عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے، وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی،
میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں. تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا. حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا. حضور ماں خود بھی بھوکی تھی, اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا, لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا. یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضور میں سنو عائشہ, اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی, اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا. کہاں بیٹیاں باعث سے شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی, کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں. خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی, پھر اس نے ان کی پرورش کی, ان کی تربیت کی, یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی. تو میرے حضور فرماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. یہ اعزاز, یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی. نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہوں گا, میں جانتا ہوں اس دور میں 2 بہنوں کی ذمہ داری نبھانا بڑا مشکل کام ہے. 2 بیٹیوں کو بیاہتے بیاہتے بوڑھا باپ خود بیمار ہو کے بستر تک پہنچ جاتا ہے, بڑا مشکل کام ہے. ایک طرف بیٹی والوں کے لیے جو ہے وہ جہیز کی ڈیمانڈ کی لسٹ لڑکے والوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے, اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں جو بیٹیوں کے لیے جو ہے وہ ڈیمانڈ کر کے بیٹے والے طلب کر لیتے ہیں, اور دوسری طرف مہنگائی کا بڑھتا ہوا طوفان ہے. میں جانتا ہوں بڑا مشکل کام ہے, میں مانتا ہوں یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے, لیکن پھر بھی کہنا چاہوں گا بیٹیوں کی پیدائش پہ پریشان نہ ہونا. بہنوں کی ذمہ داری اگر رب نے تمہارے کندھوں پہ رکھی ہے تو ان کو بوجھ نہ سمجھنا, اس کام پہ ڈٹے رہنا, محنت کر لینا, اوور ٹائم لگا لینا, فیکٹریوں میں مزدوری کر لینا, لیکن بہنوں کے لیے محبت کے بازو پھیلا کے رکھنا, ان کے لیے جہیز کی ایک ایک چیز اکٹھی کرنی پڑے, ان کے لیے کوشش کرنا, ان کی خوشیاں ان تک پہنچانا. اگر تم ان کے ساتھ وفا کرنے میں کامیاب نکلے تو یہ عمل مشکل سے ہی, کٹھن سے ہی, لیکن اتنا بڑا عمل ہے. اگر تم اس میں با وفا اور کامیاب نکلے, اس کی رحمتوں سے بعید نہیں کل محشر کے بڑے مجمع میں تمہیں انگلی سے پکڑ کر محبوب کے نیڑے کر دیا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بیٹیوں کی ذمہ داری نبھائی, یہ وہ شخص ہے جس نے بہنوں سے وفا کی ہے. بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن. میرے حضور در یتیم ہے. سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہتے ہیں. حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے, لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے. وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی. قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی. ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا, میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں, اس کی اٹھی ہوئی ناک, اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری لگتی ہیں. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں, حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے, میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا, تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. کتب میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی,
اور دعا دیتی ربنا اب قیلانا محمدا، شاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی، مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے نکلے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں گی۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے درے پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر بھی پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، میرے حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور فرمائے صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور کے اندر بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ
جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں، اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں، اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتی کہ پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا، اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی، اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ اور یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے، اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کیا حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی، اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا حضور میں خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا دین ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہمیں حضور علیہ السلام کی یہ تعلیمات اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ رشتوں کو نبھانا یہ سیرت رسول کا ایک روشن پہلو ہے۔ معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے، صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ دیکھیں 100% ٹھیک کوئی شخص بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا مزاج پیدا کریں، صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے، اور رشتہ داریوں کو ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس قدر سخت حکم ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا صحابہ قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات، ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جبکہ جنتی ابھی جنت سے 500 سال کی مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اگر کسی سے اختلاف ہو جائے، کسی سے جھگڑا ہو جائے، معاف کر دینے کی عادت کو اپنائیے، صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے۔ ایک حدیث سنا کر مکمل کرنا چاہوں گا، اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا اگر کسی نے یہ حدیث سنی ہو اور پھر صلح کیے بغیر اس کو نیند آ جائے۔ اتنی بڑی بشارت اس ایک حدیث کے اندر موجود ہے، اور میں کہتا ہوں اس ایک حدیث پر سارے جھگڑے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ حدیث کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور میں کہ وہ شخص کہ جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانب تھا کہ وہ جھگڑا کر سکتا تھا، یعنی وہ ناجائز نہیں لڑ رہا تھا، وہ صحیح تھا، وہ حق پر تھا، وہ جائز بات کر رہا تھا، لیکن جائز اور حق بات کرتے ہوئے اختلاف اتنا بڑا کہ جھگڑے کی صورت بن گئی۔ میرے حضور فرماتے ہیں حق پر ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص جھگڑا چھوڑ دے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا جنت کا محل میرے ذمہ ہے، کس کا؟ جو حق پر ہے پھر بھی جھگڑا چھوڑ دے۔
तालीमात तो ये थी, हुक्म तो ये था, तुम हक पर हो फिर भी झगड़ा छोड़ दो, लेकिन हम हक पर नहीं होते। सारे खानदान को, पूरी बरादरी को पता होता है कातिल पार्टी कौन है, लेकिन हम जो है कातिल पार्टी के साथ वजन डालते हैं। कोई कहता है यार तुम्हें नहीं पता ये नजायज कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता ये तो जुल्म कर रहे हैं, ये तो ज्यादती कर रहे हैं। तो आगे से जवाब दिया जाता है ये छोड़ो कि हक पर कौन है, ये देखो कि बरादरी किधर खड़ी है, खानदान क्या कहता है। तालीमात तो ये थी तुम हक पर हो फिर भी झगड़ा छोड़ दो, लेकिन हम हक पर नहीं होते, हम फिर भी इख्तलाफ कर रहे होते हैं। कितनी बड़ी बशारत है, क्योंकि झगड़ा करने की एक ही जायज सूरत बची थी। किसी से कहें तो वो कहता है जी मैं तो हक पर हूं, मैं तो आखिरी दम तक लड़ूंगा, लेकिन मेरे हुजूर उसे फरमा रहे हैं तू हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़, हम तुझे जन्नत में महल की जमानत देते हैं। आइए झगड़े छोड़िए, इख्तलाफात छोड़िए, सुलह कीजिए, माफ कर देने की आदत को अपनाइए। इस दुनिया से कोई कुछ नहीं लेकर गया, हम खाली हाथ आए थे, हमने खाली हाथ ही इस दुनिया से चले जाना है। आइए अपने लहजों में नरमी पैदा कीजिए, अपने रवैयों में शाइस्तगी का अमल पैदा कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको जोड़ने वाला किरदार और सुलह कर लेने वाली आदत नसीब फरमाए। एक दावत देकर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जैसा कि आप अहबाब के इल्म में होगा, 13 मार्च बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे तक नमाज असर तक मरकज़ मुस्तफ़ा गुजरांवाला में हमारा सालाना मुस्तफ़ाई इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है, जिसमें खुसूसी खिताब मेरे उस्ताज़ुल मुकर्रम अल्लामा पीरज़ादा मोहम्मद रिज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहिब इरशाद फरमाएंगे। पूरे लाहौर डिवीज़न से हमने जो है वो एहतमाम किया है कि फ्री ट्रांसपोर्ट, ये आपके रायवंड से भी और वेलेंशिया टाउन से, या पूरे लाहौर में आप सोशल मीडिया पे एक नंबर नोट कर ले, जो दोस्त जाना चाहें। तो छुट्टी का दिन है, दोपहर का खाना भी मरकज़ में अहबाब के लिए मौजूद होगा और हम इसको एजाज़ समझेंगे और हमारी आंखें आपके लिए फर्शे राह होंगी। इस दुआ के साथ कि उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखन जा, उठ फरीदा सुतिया ते मेला वेखन जा, वत कोई बख्शिया मिल जावे ते तू भी बख्शिया जा। क्या पता किसी की आंख से टपकता हुआ आंसू और किसी का दिल लरसता हुआ कबूल कर लिया जाए और आने वालों को हदायत के चराग नसीब हो। नंबर नोट करके आप रायवंड वाले दोस्तों के साथ भी शामिल हो सकते हैं। आगे पूरे लाहौर में तकरीबन 150 के करीब स्टेशंस हैं जहां हमने फ्री ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया है। आप पूरे पाकिस्तान से काफिले पहुंच रहे हैं और इस बार जब आप मरकज़ मुस्तफ़ा गुजरांवाला में तशरीफ़ लाएंगे तो 6.5 एकड़ पर मुहित मरकज़ मुस्तफ़ा की 5 मंजिला बिल्डिंग मोहब्बत के बाजू फैलाए आपका इस्तकबाल करेगी। एक तो मेरे हजरत का वो 30 साल तबलीगी मसाई का जिद्दोजहद का सफ़र है कि आपने 5 बर्रे आज़मों में खुद जा करके दीन इस्लाम का पैगाम फैलाया है अल्लाह की तौफीक से। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी के साथ तालीमी सफ़र अल मुस्तफ़ा इस्लामिक सेंटर्स के नाम से पूरी दुनिया में मराकिज़ जो है वो तामीर किए जा रहे हैं। मैं आपको दावत पेश करता हूँ, आने वाला इतवार सुबह 10 बजे तक नमाज असर तक मरकज़ मुस्तफ़ा गुजरांवाला में हमारा मुस्तफ़ाई इज्तिमा मुनक़िद हो रहा है। नंबर नोट कर लें, ये लाहौर का नंबर है, इससे आपको मतलूबा नंबर मिल जाएगा 0308 88 85 512, 0308 88 85 512। इस पर आप कॉल करके अपने इलाके का बताएंगे तो वो आपको मतलूबा नंबर दे देंगे। रायवंड से भी काफ़िले आने हैं, बाकी 150 के करीब मकामात, वहाँ से वेलेंशिया टाउन से दीगर अहबाब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। 0308 88 85 512 आप कॉल करके अपने मतलूबा हल्के का नंबर लेकर अपनी सीट फौरी रखवा दें। चूँकि बसों का इंतज़ाम करना है, 150-200 के करीब बसें माशाल्लाह हो जाती हैं लाहौर से, तो आपकी बर वक्त हम जो है वो सीट रख सकें। अल्लाह आपका और मेरा मिल बैठना दीन रसूल के लिए कबूल फरमाए। बारे दिगर मैं अपने मुंतज़िमीन और अपने महफिल के शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए।